کلپ نمبر 1430۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس دن وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا اس دن وہ کہیں گے یہ ایک دردناک عذاب ہے، اے ہمارے رب عز و جل ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں اور تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قحط سالی سے تنگ آ کر ابو سفیان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دعا فرمائیں، اگر قحط دور ہو گیا تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے۔ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ۔ ترجمہ: ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ پھر وہ اس سے منہ پھیر گئے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ، ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ کہاں ایمان لائیں گے، حالانکہ یہ اس سے بڑی بڑی وہ علامات دیکھ چکے ہیں جن سے نصیحت حاصل کر کے ایمان قبول کر سکتے تھے، اور وہ علامات یہ ہیں کہ ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لایا اور اس نے ان کے سامنے روشن آیات اور ایسے مضبوط معجزات کے ذریعے حق کے راستوں کو واضح کیا کہ انہیں دیکھ کر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائیں۔ لیکن میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی روشن آیات اور مضبوط معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ ان سے منہ پھیر گئے، اور صرف منہ پھیرنے کو ہی کافی نہیں سمجھا بلکہ ان کے متعلق یہ افترا بھی کرنے لگے کہ یہ تو کسی آدمی کی طرف سے سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے، جیسے وحی کی غشی طاری ہونے کے وقت جنات یہ کلمات تلقین کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی حقانیت دیکھ کر کفار کا حال۔ قرآن مجید کی حقانیت دیکھ کر کفار بہت زیادہ بوکھلا گئے تھے، اسی وجہ سے وہ قرآن کریم سے لوگوں کو بہکانے کے لیے کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ، جیسے کبھی وہ یہ دعویٰ کرتے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی آدمی نے سکھایا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ پھر ان کفار کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ ترجمہ: جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالی ہے، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ ترجمہ: تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں، اور کبھی یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، جیسے کہ سورہ فرقان ہی میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں،
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ترجمہ: ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بے شک تم پھر لوٹنے